بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکاڑا شہر سے محمد رمضان اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ میرا یہ ہے جی کہ اکثر جب خوف خدا کا بیان ہوتا ہے تو رونا نہیں آتا۔ برائے کرم اس کے بارے میں بتائیں کہ جب خوف خدا کا یا اس قسم کے بیانات ہوں روحانی علاج بتائیں تاکہ وہ مجھے رونا آئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اور کوئی بیانات سنتا ہوں، خوشی کی بات سنتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے۔ اس بات کے بارے میں بتایا جائے۔ والسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بھائی اوکاڑا سے خوف خدا سے رونا آ جائے، ہم سب کو روحانی علاج دے دیجیے۔ کتنی پیاری آرزو کا انہوں نے علاج مانگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب برکت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے، قساوت قلبی محسوس ہو، دل سخت محسوس ہو، تو اسے چاہیے ایک پیالے میں زعفران سے، یعنی زعفران کی روشنائی بنا کر یاسین والقرآن الحکیم یہ لکھے، پھر اسے پی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہوگا، اور جب دل نرم ہوگا تو رقت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ذکر و دعا اور نعت و بیان میں رونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور رقت قلبی کی عظیم نعمت پانے کا ایک مؤثر ترین نسخہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں اور زبان کا قفل مدینہ لگایا جائے، یعنی اپنی آنکھوں اور زبان کو بد نگاہی اور بد کلامی سے تو روکنا ہی روکنا ہے، اس کے علاوہ کوشش کریں ہر گھڑی نگاہیں نیچی رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے ایک خشیت پیدا ہوتی ہے، اس سے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، اور ممکن ہو تو مباح مناظر دیکھنے اور مباح کلام کرنے سے بھی گریز کریں۔ ضرورتاً اشارے سے گفتگو کر لی یا لکھ کر بات چیت کر لی تو ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل خوب رقت حاصل ہوگی، اور خوف خدا عز و جل و عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پھوٹ پھوٹ کر رونا نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ واقعی دل نرم ہوتا ہے تو رقت حاصل ہوتی ہے، اور بڑی پیاری بات کی کہ دل سخت ہو جاتا ہے تو رقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے دل کی سختی کا علاج کیا جائے۔ جنہوں نے سوال ریکارڈ کروایا یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ ان کا دل سخت ہے معاذ اللہ، تو ان کی تو اتنی پیاری آرزو ہے کہ مجھے خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے، تو اللہ کرے کہ ہم سب کی دل کی سختیاں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خوف میں اور اپنے محبوب کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔